سے ہے، بازی کھیل سے۔ بورا گڑی کے اندر میری زمین ہے 5 جرب یعنی 20 کنال 6 مرلے، اور رہائش میری کراچی میں ہے، پیدائش بھی میری کراچی کی ہے، رہائش میری کراچی میں ہی ہے۔ تو یہ زمین ہم نے لی ہے کم سن 1982-83 کے اندر والد صاحب نے، اور وقتاً وقتاً ہم گاؤں آتے بھی رہے، جو اس فصل کی کٹائی ہے اس کی فصل کی جو رقم ہے وہ ہم لیتے بھی رہے ہیں۔ لیکن سن 2017 سے جو ہے 2017 سے ایک شخص نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میں نے خرید لی ہے زمین، اور خریدی کس سے ہے؟ جس کے نام پر زمین نہیں ہے اس سے خریدی ہے۔ اس کا نام وہ جاوید لیتا ہے، جاوید۔ تو میں آپ کے سامنے سارے اب جو ہے ڈاکیومنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے زبان کی بات، ایک ہوتی ہے تحریری ثبوت کے ساتھ ایک بات ہو، تو اس میں انشاءاللہ مزہ بھی ہے اور اس میں طاقت بھی ہے۔ تو سن 2017 سے جو ہے انہوں نے زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے زمین خریدی ہے جاوید سے، لیکن پس پردہ طور پر مجھے یہ آفر بھی کرتا ہے، اور کل کی پریس کانفرنس انہوں نے شاید کی ہے، اس کانفرنس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ میں اس کو پیسے دینا چاہتا ہوں، وہ پیسے مجھ سے لے لے، کہانی ختم، یعنی زمین میں لے لوں گا۔ ایک طرف وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے زمین خریدی بھی ہے، دوسری طرف وہ مجھے پیسوں کا لالچ بھی دیتا ہے۔ لیکن میں شروع سے بات کر لینا چاہتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے، کہ شروع سے یہ ہے کہ زمین جب میں سن 2020 میں اپنے والدہ کے ساتھ آیا تو اس دوران میں ہم نے سب سے پہلے ڈی پی او کو درخواست دی 13 تاریخ پہلا مہینہ 2020، 13 جنوری 2020 یہ ڈی پی او کو ہم نے جو ہے درخواست دی تھی، جس کی بنا پر ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، اور ان کو اس پر ایسی خاص کارروائی نہیں ہوئی، ان کو چالان کیا گیا تھا، ایف آئی آر ان پر کٹی تھی، ضمانت انہوں نے کرا لی۔ لیکن اس کے بعد میں نے ڈی سی کو درخواست دی، جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کو، انہی دنوں میں اسی مہینے میں، تو انہوں نے مجھے اے سی صاحب کے سامنے جانا بات رکھی، اور تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ کی اراضی تقسیم نہیں ہے سرکاری سطح پر، قانونی طور پر آپ کی سرکاری تقسیم نہیں ہے، آپ اپنی سرکاری تقسیم کرا لیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کی زمین نہ کوئی لے سکتا ہے نہ کوئی بیچ سکتا ہے آپ کی زمین، تو اگر آپ کی سرکاری تقسیم ہو گئی۔ تو میں نے درخواست دے دی سن 2020 میں مارچ کے مہینے میں۔ تو اس مہینے میں جب درخواست دی تو ٹوٹل کم سے کم 8 مہینے کا عرصہ لگا، اس 8 مہینے کے عرصے میں میری زمین تقسیم بھی ہو گئی جاوید خان کے ساتھ۔ سید افضل میرا تایا ہے۔ اب میں یہ بات بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ٹوٹل زمین ہے 20 جرب، جس میں 15 جرب جو ہے وہ میرے تایا کی ہے سید افضل کے نام سے، سید افضل۔ 5 جرب جو زمین ہے وہ سر خان کے نام سے، میں سر خان کا بیٹا ہوں، اور 15 جو جرب ہے وہ سید افضل کی ہے، تو یہ 20 جرب زمین بنتی ہے۔ اس میں مجھے 8 مہینے کی محنت سے زمین تقسیم ہوئی، اور یہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں جس میں نے پھر اجرا کا جو ہے درخواست دی، تو اس میں گرداور، پٹواری، تحصیلدار، اے سی، ان سب حضرات نے تقسیم کے بعد جو فارمیلٹی ہوتی ہے زمین دینے کی، قبضہ دار آدمی سے لینے کی، کہ بھئی زمین کے اوپر فصل ہے، تو اس فصل کی تقسیم کے پیسے انہوں نے مجھے لگائے ہیں، یہ ہے 2,60,000 روپے، آرڈر شیٹ ہے، یہ آرڈر شیٹ ہے، 2,60,000 روپے یہ انہوں نے لگائے ہیں۔ کس بنا پہ لگائے ہیں؟ اس میں گرداور پٹواری نے یہ لکھا ہے سرکار کو کہ سر جی اس کے اوپر جو ہے نا 17 کنال کے اوپر تھوم ہے، 17 کنال کے اوپر تھوم ہے، اور 2 کنال 4 مرلے کے اوپر شکر یعنی گنا ہے، اور 2 کنال کے اوپر وہ خالی پڑی ہوئی بنجر ہے۔ تو یہ ٹوٹل انہوں نے جو تقسیم یہ لگائی، یہ دیکھیں گرداور کے سائن ہیں، انہوں نے یہ لگایا ہے 2,60,000 روپے، اس کی یہ پیسے رقم لگائی ہے انہوں نے، کہ یہ رقم یہ اس قبضہ دار کے لیے ادا کرے گا، اور یہ قبضہ دار زمین کو چھوڑے گا اپنی فصل کو۔ فصل اس ٹائم تھی بھی نہیں، فصل معمولی 1 انچ بھی اس ٹائم معمولی فصل تھی یہ، جب یہ پیسے جمع ہوئے ان کے لیے۔ اچھا پھر مجھے دخل کس دن ملا؟ دخل مجھے ملا ہے 3 تاریخ 12واں مہینہ 2020 کو، یعنی مجھے قبضہ مل گیا ہے۔ اب یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل چل رہا ہے، کم سے کم 5-6 مہینے ہو گئے ہیں،
5-6 مہینے پہلے ہی اس کو یہ پیسے جمع ہو چکے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عدالت کے حکم میں عدالت نے مجھے پولیس پارٹی گرداور آئے، پٹواری آئے، انہوں نے مجھے نشان لگا کے دیے، نشان لگائے، پتھر جو سسٹم ہوتا ہے جو طریقہ کار ہے وہ انہوں نے کیے، اور وہی پتھر سجادو نے میری آنکھوں کے سامنے پسٹل اس کے ہاتھ میں اس نے کہا کہ کوئی نزدیک آئے گا تو میں اس کو ٹھوک دوں گا میں، اور اس نے وہ نشانات اس نے سارے ختم کر دیے، میں نے کچھ نہیں کہا، میں سیدھا چلا گیا۔ دوسرے دن میں سیدھا اے سی کے پاس گیا، میں نے کہا سر آپ نے مجھے قبضہ دے دیا؟ کہتا ہاں قبضہ تو میں نے دیا۔ میں نے کہا سر میں نے سائن نہیں کرنے۔ کیوں؟ میں نے کہا سر آپ نے جو نشان مجھے لگا کے دیے وہ بندہ مجھے چھوڑ نہیں رہا زمین کے اوپر۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے آپ جا کے، کہتا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں سر بالکل، انہوں نے پتھر اٹھا دیا، باقاعدہ ہتھیار لے کر کھڑا ہوا وہ۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا آپ ایسے کرو سب سے پہلے رپورٹ لکھواؤ۔ وہ میں نے جا کے بلی ٹانگ تھانے کے اندر رپورٹ لکھوائی، وہ میرے پاس، وہ اس بلی ٹانگ تھانے کی جو پہلا میرا روزنامچہ رپورٹ ہے وہ میرے پاس موجود ہے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، جب پہلے دن کی جو انہوں نے یہ کاروائی۔ پھر میں اے سی کے پاس گیا، میں نے کہا سر جی اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہتا پولیس کاروائی کی نہیں کی؟ میں نے کہا سر پولیس نے ابھی تک تو یہ کیا کہ پرچہ لکھا ہو تو کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ اس کو بلایا، وہ بات کر کے چلا گیا۔ اس نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو کسی کا ڈر خوف ہی نہیں ہے۔ سجادو نے برمالا یہ بات پولیس تھانے کے اندر کئی لوگوں کو یہ سامنے اس نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے کس چیز کا ڈر، میں نہیں ڈرتا ان لوگوں سے۔ کہتے یہ کیا کریں گے؟ مجھے 107 میں چالان کریں گے، میں آؤں گا دوبارہ تیری فصل کو خراب کروں گا۔ مجھے اتنی کھلم کھلا اس نے دھمکی دی پولیس کے سامنے دی ہے۔ پھر مجھے ڈی سی نے اس کے کچھ دنوں کے بعد میں بھاگ دوڑ کرتا رہا، اے سی نے دوبارہ میرے ساتھ پٹواری بھی کیا، گرداور بھی کیا، اور دوبارہ جب ہم فصل زمین پر آئے، جب زمین ہماری ناپنے لگے، یہ سجادو آیا موٹر سائیکل کے اوپر۔ اس نے پٹواری فیصل موجود ہے، فیصل نام ہے، یہ خرماتو کا مجھے پورا نام نہیں آتا، فیصل پٹواری کے نام سے میں اتنا جانتے ہیں، فیصل ہے، شاہد بھائی ہیں۔ انہوں نے اس کو دھکا دیا اور اس کے ہاتھ سے جو ہے جو ناپنے کی چیز ہے وہ ساری چیز انہوں نے اٹھا کے پھینکی ہے۔ اب تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے قانون شکنی اس نے یہ کی کہ عدالت کا حکم اتنا نہیں مانا۔ دوسرا یہ ہے کہ قانون ہایا۔ اچھا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فوراً اے سی کو فون کیا، اے سی نے ڈائریکٹ پولیس بھجوائی، پولیس تھانے کی پولیس آئی، کھڑی ہوئی، سارے نشانات دوبارہ لگ گئے جیسے پہلے لگے تھے، جو نشان لگے تھے وہ نشان دوبارہ لگائے، اور مجھے کہا کہ تم اس پر ٹریکٹر چلا دو۔ اب یہ مغرب کا وقت تھا، میں نے ان سے کہا کہ سر مغرب کا وقت ہے، اندھیرا بھی ہو گیا ہے اور ٹریکٹر بھی ابھی موجود نہیں ہے، تو ایسا کہ میں صبح اس کے اوپر ٹریکٹر چلاؤں۔ اس نے کہا بے شک صبح چلاؤ اس کے اوپر، زمین تمہیں تو اللہ نے دے دی ہے، ختم ہوگی تمہاری بات۔ اب جب صبح کی بات آئی تو آدھی رات میں، رات کے 12 بجے کے بعد اس نے اپنے کرندوں کے ذریعے سے، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ پوری گینگ ہے، یہ پورا جو ہے نا اس کے ساتھ ایک مافیا ہے اس کے ساتھ۔ میں یہ بات اوپر پہنچانا چاہتا ہوں، آپ حضرات کے توسط سے کہ بات اوپر جانی چاہیے، صرف میری بات پہ نہیں جانی چاہیے۔ پولیس کے کہنے پہ انہوں نے تو یہ الزام بھی لگایا کہ پولیس ایسی ہے، پولیس ایسی ہے، پولیس ایسی ہے۔ کسی اور ادارے کے ذریعے سے اس کی تحقیقات کرا جائے، اس کے پتہ کرا جائے کہ کس کس تھانے کے اندر اس کے خلاف ایف آئی آر ہے، کہاں کہاں اس کی کمپلینیں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، دوبارہ جب میں دوبارہ آیا تو رات کے بعد انہوں نے دوبارہ اسی جو ہے نشانات کو اٹھا کے پھر پھینک دیا۔ میں صبح گیا پولیس تھانے میں، رونا دھونا کیا، میں نے کہا سر میرے تو نشانات لگ گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا، زمین مل گئی، یہ شخص مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے، یہ کیوں شرپسند بنا ہوا ہے، یہ کیوں مجھے جان کے چھیڑ رہی ہے۔ اب پولیس اس وقت یہ پولیس تھی دسمبر کے اندر، اس ٹائم تھے طاہر نواز SHO صاحب۔ میں گیا ان کے پاس، وہ اس کو بلاتے رہے، اس کو سمجھاتے رہے، اس کو قرآن کا واسطہ دیا، اس کا ہر چیز کا واسطہ دیا۔ یہ وہاں تھانے میں بیٹھ کر اس نے سچی باتیں کی ہیں، اس نے یہ باتیں کی ہیں کہ بھائی میں نے اس کو زمین نہیں دینی، یہ زمین میرے پہ بیچ دے۔ انہوں نے کہا میں کیسے بیچ دوں میں تیرے پہ زمین؟ کہتے نہیں مجھ پہ زمین بیچ دے۔ اچھا زمین بیچنے بھی کیسے؟ اب اس کی مرضی کا ریٹ نہیں ہے، میری مرضی کا ریٹ نہیں ہوگا، اس کی مرضی کا ریٹ ہوگا، یہ بھی بات ہے۔ خیر اس بات کو چلتے چلتے دن گزرتے گئے، مجھے نہیں ہوا، نئے SHO صاحب آئے ہوئے، میں DPO کے پاس چلے گیا، خالد سہیل صاحب کے پاس میں نے اپلیکیشن کی۔ خالد سہیل صاحب DPO صاحب ہیں، انہوں نے میری بات کو سنا۔ میں نے کہا سر اس طریقے سے مسئلہ ہے، میں نے اپنے علاقے کے معتبر شخصیت کو بھی ساتھ لیا۔ میں نے کہا سر آپ حضرات میرے ساتھ ہو جائیں، میں تو کراچی سے آیا ہوں، میں تو ناواقف ہوں، میں تو بالکل یہاں لوگوں کو اتنا نہیں جانتا، اداروں کو نہیں جانتا، محکمہ نہیں جانتا، کراچی میں تو میں نے یہ تھانے چیزیں نہیں دیکھی، میں تو یہاں دیکھ رہا ہوں یہ ساری چیزیں، میں نے تو وہاں نہیں دیکھی۔ تو وہ میرے ساتھ گئے، انہوں نے جو ہے DPO صاحب سے آ کے درخواست کی، انہوں نے کہا سر ان کے سر یہ مسئلہ ہے، اس کو قبضہ بھی دیا گیا۔ وہ AC کے پاس بھی گئے، AC نے کہا اس کو میں نے قبضہ دے دیا ہے، باقی پولیس کے ذریعے سے اس کو قبضہ دلایا جائے۔
یہ بالکل اس کا کلیئر ہے، اس کا کوئی اس کا ایشو نہیں ہے۔ میں نے سجادو کو بلایا، بھائی تیرے پاس کوئی پروف ہے، کوئی ثبوت ہے تو لا کے رکھ دو میرے آگے۔ اب وہ ایک اسٹامپ ایسا کر کے دکھا تھا، جعلی اسٹامپ ہے اس کے پاس، ایک جعلی اسٹامپ، یہ میں نے لیا۔ اس اسٹامپ اگر پڑھا جائے تو اس اسٹامپ کے اوپر یہ لکھا ہے کہ یہ بیچنی ہے اور اس کی رقم ادا کرنی ہے۔ وہ جس کے ساتھ اسٹامپ لکھا، نہ اس اسٹامپ میں موجود ہوں، نہ میرے سامنے کوئی سائن ہوا، نہ میرے سامنے کوئی بات ہوئی ہے، نہ میرے سامنے کوئی سودا ہوا ہے، نہ میں اس میں موجود ہوں، مجھے کچھ نہیں پتہ ان کا۔ یہ جاوید کا، اس کا کوئی مسئلہ آپس میں کوئی بات ہے، یہ بقول اس کے کہ میری جاوید کے ساتھ ہوئی ہے، تو کیا باتیں ہوئی ہے؟ تو یہ جانے یا وہ جانے، یہ دونوں آپس میں بیٹھے کیا باتیں ہوئی ہیں ان کی؟ لیکن میں تو موجود نہیں نا، مجھے تو چھوڑو نا۔ اب ایس ایچ او نے بھی یہ کی، ڈی پی او صاحب نے انکوائری بٹھائی، نے کہا بھائی انکوائری کرو کہ یار یہ واقعی یہ زمین اس کی ہے نہیں ہے، کیا چکر ہے، کیا معاملہ ہے۔ اس انکوائری کے اندر 1 مہینہ گزر گیا، پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ میں دوبارہ گیا، میں نے کہا میں ڈی پی او کے پاس نہیں جا رہا، میں ڈی سی کے پاس جا رہا ہوں۔ میں ڈی سی صاحب کے پاس گیا، یہ میری درخواست ہے جس کے اوپر یہ کارروائی ہوئی، یہ ڈی سی صاحب، یہ میں ڈی سی صاحب کے پاس گیا، یہ 2 پیش میں، یہ والی ڈی سی صاحب کے پاس میں گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا مجھے زبانی بتاؤ مسئلہ کیا۔ میں نے کہا سر مجھے اے سی صاحب نے عدالت نے زمین دے دی ہے، یہ شخص سے مجھے زمین پہ نہیں چھوڑتا، فصل قریب ہے، مجھے فصل پہ نہیں چھوڑتا، میرے 2,60,000 روپے بھی لے لیے، میں نے تو قرضہ لے کے کیا میں نے یہ کام۔ میں نے کہا میرے کو تو، میں تو آئندہ 10 دن کے لیے، مجھے تو اتنے دنوں گئے، میں نے تو کتنا قرض دار ہو گیا ہوں، میں تو لوگوں کا سے قرضہ لے کے یہاں گزارا کر رہا ہوں۔ میں تو کراچی میں رہتا ہوں، بازی خیل میرا گاؤں ہے، بورا گڑھی بھی میرا گاؤں ہے، بورا گڑھی کو یہ نہیں ہے، بورا گڑھی میں میرے رشتہ دار رہتے ہیں۔ سجاد نے کل یہ بات کی کہ بورا گڑھی میں اس کو کوئی نہیں جانتا، بورا گڑھی کا بچہ مجھے جانتا ہے، سب کو پتہ ہے زمین اس کی ہے۔ میں نے کہا سر جی یہ مسئلہ ہے، مجھے زمین نہیں دے رہا۔ اس نے کہا یہ تو یار ایسا، یہ تو بالکل قانون کے خلاف ہے، یہ آدمی چل رہا ہے، تو عدالت کے کاموں میں رکاوٹ ہے۔ انہوں نے ڈی پی او کو مار کیا، انہوں نے کہا بھائی اس آدمی کے سامنے قانونی کارروائی کرو آپ۔ ڈی پی او صاحب نے آتے ہی، جب ڈی پی او صاحب کے پاس میں فائل لے کر گیا، خود بذات بائی ہینڈ میں دے کر آیا میں، مجھے ڈی سی صاحب نے کہا کہ تم باقاعدہ ان کے پاس جاؤ، ان کے ہاتھ میں یہ دو کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، اور باقی دیکھو اگر تمہارا کام نہیں ہوا، 10 دن 15 دن مہینے کے اندر تمہارا کام نہیں ہوا، تم دوبارہ میرے پاس آؤ، میں دوبارہ کارروائی کروں گا۔ ڈی پی سی صاحب کے پاس آیا، ڈی پی او صاحب نے کارروائی شروع کی، انہوں نے جو ہے اس کو جیل بھیج دیا 3 MPO کے تحت۔ کل یہ کہتا ہے کہ جی ڈی پی او صاحب نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، ایس ایچ او صاحب نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میں موجود ہوں، میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا جتنا میں رویا ہوں نا، اگر ایسے تو رو جائے نا تو بڑا بات ہو جائے، تیرے ساتھ تو کچھ نہیں، تم تو بڑی اکڑ میں بڑے تکبر میں چل رہا تھا کہ مجھے کیا کہیں گے پولیس والے، عدالتیں میرا کیا کر سکتی ہے، پولیس میرا کیا کرتی ہے، اتنی تکبر سے یہ باتیں کرتا تھا۔ میں نے کہا نہ عدالتیں پولیس میرا کچھ نہیں کر سکتی، کہتا 3 MPO میں کریں گی، میں آ جاؤں گا، مہینہ 2 مہینے کے اندر آ جاؤں گا، میں دوبارہ تیری فصل کو گاڑ کے باہر پھینک دوں گا، پھر کیا کرے گا۔ یہاں تک مجھے یہ دھمکی دے رہا ہے، اور یہاں میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے دوبارہ۔ اچھا جب یہ بات ہوئی تو ڈی پی او صاحب نے اس کو بلوایا، ایس ایچ او رؤوف کے ذریعے سے بلوایا گیا۔ اب ظاہر ہے اتنے دنوں کی کمپلینیں چل رہی تھی، ایک کمپلین نہیں ہے، ایک میری کمپلین نہیں ہے، کئی اور کمپلینیں بھی ہیں، وہ بھی آپ چیک کریں تھانے کے اندر ہوں گی، اور بھی کمپلینیں ہیں۔ نے کہا یہ آدمی چھپا ہوا تھا، یہ کیوں چھپا ہوا تھا اب تک، یہ ظاہر کیوں نہیں ہو رہا تھا اتنے عرصے سے، اتنا ایک کرائم کر رہا ہے بتا۔ ہمیں تو ایسا آدمی کی ضرورت نہیں ہے جو آدمی قبضے کر رہا ہو، ہم تو ایسے آدمی کے خلاف کام کرتے ہیں، یہ تو قبضہ سرعام کر رہی ہے، تو یہ چھپا ہوا کیوں ہے۔ خیر مختصر یہ ہے کہ اس کو سزا ہوئی اور یہ چلا گیا 3 MPO کے طرف، بنو جیل چلا گیا۔ اگر یہ صاف ستھرا آدمی ہوتا تو بنو جیل جاتا، سوچنے کی بات ہے نا، اگر یہ صاف ستھرا آدمی ہوتا تو یہ جیل جاتا، صاف ستھرا آدمی ہوتا تو اس کو پولیس موبائل میں ڈال کے اٹھا کے لایا جاتا۔ تو دوبارہ جب اس کو یہ بات ہوئی، اس کو یہ 11 دن کی بات کہتا ہے، یہ میں آئی، کم سے کم اس نے 20 دن گزارا ہے، 20 دن اس نے جو ہے 20 دن اس نے ضمانت پہ رہائی ہوئی ہے۔ یہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ میں ضمانت پہ نہیں، میں تو بری ہو کر آیا ہوں، حالانکہ یہ بری ہو کر نہیں آیا، یہ ضمانت پر آیا ہے، یہ ضمانت پر آیا۔ ضمانت پر آنے کے بعد اس کی سرکشی اور بڑھ گئی، اس نے کہا تھا میں بالکل بھی، جو میں نے نشان لگائے تھے، جس جگہ پر مجھے 2 دفعہ پٹواری گرداور پولیس کے ذریعے سے جہاں نشان لگ گئے، اسی صاحب کہہ رہے ہیں میں کب تک تمہارے ساتھ پولیس بھیجتا رہوں گا، کب تک گرداور پٹواری تمہارے ساتھ جاتے رہیں گے، جہاں تمہارے نشان لگیں بس اپنے نشان پر کام کرو۔ میں نے اپنے نشان لگائے، یہ دوسری رات پھر انہوں نے نشان گرائے۔ اب یہ اکیلا نہیں، اب اس کے ساتھ اس کے بھائی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے جو گھر کے اندر مسلح افراد رہتے ہیں ان کے خلاف میں نے FIR کٹوائی۔ یہ رات کو انہوں نے ایک اور ڈرامہ بھی کیا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ ڈرامہ کیا تھا۔
تو ان آدمیوں کو ان کے ذریعے سے یہ کام کرواتے یہ پھر اب میں رہتا ہوں بازی خیل میں، کام یہاں ہوتا ہے، جب یہاں کام ہوتا ہے مجھے اطلاع ملتی ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، وہاں سے یہاں تک آتے ہوئے یقین کرو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت پریشانی ہے۔ آپ کو خود پتہ ہے بازی خیل کے میں وہ سب سے آخر کونے میں رہتا ہوں، یہ بھی نہیں کہ بازی خیل کے چلو کونے سٹارٹ پہ رہ لوں، سب سے آخر میں رہتا ہوں۔ پھر میرے پاس کنوینس کی سہولت نہیں ہے، موٹر سائیکل میرے پاس نہیں ہے، اب گاڑیاں کہاں ملتی ہے گاؤں سے آنے کے لیے سے، بے وقت ٹائم تو گاڑیاں نہیں ملتی۔ آج روزے کا دن تھا، میں کس طریقے سے نکلا ہوں، اب کیسے جاؤں گا یہ مجھے پتہ ہے، رمضان میں گاڑیاں کب نکلتی ہے کیسے نکلتی ہے آپ سب کو پتہ ہے، لیکن اس آدمی یہ مجھے اس طریقے سے اس نے تنگ کیا، پورا رمضان میرا اس طریقے سے گزر گیا۔ آج 15 روزے ہو گئے، 15 روزے میں ایک روزہ میرا گھر میں نہیں گزرا، 15 روزے سے میں بار وقت گزار رہا ہوں۔ وہ افطاری میں جا کے میں پوچھتا ہوں، لٹکتا میں سحری کیا، میں رات کو اٹھ کر اللہ سے کیا مانگوں گا، تہجد کیا پڑھوں گا، میں تراویح کیسے پڑھوں گا، جماعت کیسے میں قرآن ختم کروں گا۔ آپ ذرا خود سوچے کہ سارا دن اس طریقے سے اگر یہ دھکے کھا رہا ہے۔ اس کو دوبارہ میں نے ڈی سی صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا سر جی یہ شخص تو جیل سے آنے کے بعد اور زیادہ سرکش ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے دوبارہ یہ دیکھیں یہ ہے کس دن کی تاریخ کا ہے، میں آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں جس دن یہ میں نے اس کی درخواست دوبارہ دی ہے، 20 تاریخ چوتھا مہینہ 2021، آج تاریخ ہے 29، یہ 9 دن پہلے کی یہ درخواست ہے، اس پر دوبارہ کارروائی ہوئی ہے، اب دوبارہ کارروائی ہونے کے اوپر اب کہانی کیا آ رہی ہے سامنے، دوبارہ کارروائی پہ اس کے ساتھ SHO نے DSP نے بہت نرمی کی ہے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، DSP نے یہاں تک کا کہا، یہ لوگ گئے DSP صاحب کے پاس گئے، DC صاحب کے پاس گئے، DSP صاحب کے پاس گئے، DPO صاحب کے پاس گئے کہ بھائی محمد خان کو اب جو ہے نا، ہم محمد خان کے آگے سوال کرتے کہ زمین تو اس کو مل گئی ہے، اب یہ فصل ہمیں دے دے، مسئلہ تھا سارا فصل کا، یہ فصل ہمیں دے دے۔ اب جب یہ بات انہوں نے کہا کہ بھائی فصل تو محمد خان کی ہے، 2 تاریخ چوتھے مہینہ 2020 کو اس کو دخل مل چکا ہے، اس ٹائم فصل 1 انچ تھی، اس نے پیسے ادا کر دیے، تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم نشانات پھینکو، تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس کی رکھوالی کرو، تمہارا حق تو نہیں بنتا تھا، تم تو اس کو زمین پہ نہیں چھوڑتے، آپ یقین کرو مجھے زمین پہ نہیں چھوڑتے، یہ مسلح ہو کے کھڑے ہوتے زمین کے اوپر۔ اب وہ 3-4 آدمی بگا، ایک آدمی بھی مسلح کھڑا ہو، میں اکیلا وہاں جا کے کیا کر سکتا ہوں آپ بتائیں مجھے، یا تو میں ان کے ساتھ لڑوں گا، یہی راستہ نا، یا تو میں لڑوں گا، لڑنے میں ایک یا تو وہ مجھے مار دیں گے یا میں مار دوں گا، دوسرا راستہ ہے قانونی راستہ، میں قانونی راستہ اختیار کر رہا ہوں، میں پولیس کے پاس جاتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، پولیس آگے سے میرے ساتھ، میں بہت اللہ کا شکر گزار ہوں، یقین کریں میرا دل نہیں تھا کہ خیبر پختونخوا خاص کر کوہاٹ پولیس میں تو پہلی مرتبہ خیر آیا تھا، قانون کے مطابق پولیس نے میرے ساتھ کارروائی کا حق ادا کیا، جناب SHO صاحب نے، DSP صاحب نے، DPO صاحب نے قانون کے مطابق میرا انہوں نے ساتھ دیا، میری رپورٹوں پر میرے ساتھ انہوں نے جو ہے نا ہر قسم کا، جب میں ان کے پاس یہ سارے دخل کے لے گیا جناب یہ فصل میری ہے، انہوں نے اس کو سمجھایا، انہوں نے آپ یقین کریں تھانے میں ان کی طرح قسمیں نہیں کھاؤں گا، روزہ ہے نہیں کھانی چاہیے، جس طریقے سے قرآن کر رہے تھے ورنہ ساری باتیں جھوٹی نکلتی ہیں، پھر اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ایمان کی حفاظت کرنا، مرنا سب نے مرنا ہے۔ اب اس حال میں موت آ جائے نا، دنیا کو تو میں راضی کر کے چلا گیا، پتہ نہیں کوئی راضی ہوا نہ ہوا، وہاں تو میں بگڑ گیا، خراب ہو گیا۔ آپ یقین کریں اس طریقے سے یہ جھولی پھیلا رہے ہیں، اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے ضعیف سفید داڑھی والے، ہم محمد خان کو زمین دے رہے ہیں، لیکن محمد خان سے گزارش کرتے یہ فصل ہمیں دے دیں، یہ فصل ہمیں دے دیں۔ DPO صاحب نے پھر افسران کو بھیجا، کہتے ہیں یار ان کا مسئلہ حل کر دو، محمد خان بیچارہ جو ہے نا اتنے دھکے کھا رہا ہے، 2,60,000 بھی یہ قرضوں پہ لے کر نکلا، لے کے دیے ہوئے، کچھ اس کے حساب کتاب کر دو، یا تو فصل اس کو مل جائے یا فصل۔ اب AC صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیسے نہیں مل سکتے، آپ کی فصل آپ نے اٹھانی ہے، جس کے نام پر یہ بنا ہوا ہے وہ آئے پیسے لے لے، پھر بات ہو سکتی ہے۔ تو DC صاحب تو ہمارے پھر آپس میں پھر مذاکرہ ہوا، اس پہ بات چیت ہوئی، تو یہ بات پھر مشورے میں جرگے میں یہ بات یہ ہوئی، ایک تیسرے فریق نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ ایسا کریں، آپ لسن کی بات کر رہے ہیں، آپ محمد خان سامنے بیٹھا ہو، اگر کوئی بات ہے تو بات کرو، سب نے یہی بات کی۔ اب یقین کریں میں اس پہ قسم کھانے کو تیار ہوں، سب میرے سامنے بیٹھے ہوں، مجھے آگے سے کہتے ہیں کہ محمد خان کو زمین مبارک ہو، بس ہمیں فصل دے دے، جس نے 6 سال نہیں کھائی، مجھے 6 سال سے فصل کی نہ میعاد ملی، نہ اس کا پیسہ ملا، نہ مجھے اس کی فصل ملی، مجھے کچھ بھی نہیں ملا، مجھے دکھے ملے، مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ ناجائز قبضہ، یہ بھی نہیں کہ کوئی قبضہ دار ہوتے، ایک ذمہ دار آدمی رکھتا ہے کہ چلو جی یہ ذمہ دار ہے، یہ فصل، یہ ذمہ دار بھی نہیں ہے، قبضہ دار ہے، اس کو بولے، اس سے پوچھا جائے تم کوئی کاغذ دکھاؤ یا
کچہریوں میں تو جمع ہوتا ہوگا نا کہ بھائی اس آدمی نے یہ فلانی زمین کاشتکاری کے لیے ذمہ داری پہ لینی ہے، تو اس کی کوئی لکھت پڑھت تو ہوتی ہے نا، وہ تو مجھے دکھاؤ نا تم۔ یہ قبضہ دار آدمی ہے، یہ آ کے ان کے سامنے بولتے ہیں اس کے رشتہ دار کہ بھائی ایسا ہے، ہم اس کو جو ہے، انہوں نے کہا کہ محمد خان کے فیصلہ ہم محمد خان کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں، لیکن محمد خان شاید اس فیصلے کے خلاف ہو، لیکن چلو ہم راضی کر لیں گے۔ ایسا کر لو کہ تم اسی حساب سے 2,60,000 روپے لے لو اور جا کے یہاں کے جمع کر دو، اور ہم تمہاری فصل نکال دیں گے اور فصل ہم تیسری جگہ رکھ کر جو ہے آپ اپنی فصل لے لو اور اس کو اپنی رقم مل جائے گی، خیر اللہ خیر صلاح، ختم کہانی۔ آگے سے انہوں نے کہا کہ نہیں، فصل بھی نہیں دینی، پیسے بھی نہیں دینے، اور بعد میں کہا کہ زمین بھی نہیں دینی۔ اتنی بڑی بات انہوں نے کی، زمین بھی نہیں دینی۔ اب یہ اسی بات پہ کرمند، ابھی 3 دن پہلے ان کے ساتھ دوبارہ جرگہ بٹھایا میرا پولیس نے، پولیس والوں کی، میں کیا کہہ لوں کہ کہنے پہ کہہ لوں یا یہ کہہ لوں کہ میں ان کو دیکھ وہ کہہ رہے یار ہم کب تک اس کے خلاف پرچے کرتے رہیں گے، آپ اس کے ساتھ بن جاؤ، کچھ کرو، طریقہ کار کرو۔ ہم نے کہا یار ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بن جائیں، لیکن یہ تو خود نہیں چاہ رہا۔ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے، یہ کم سے کم 20 تاریخ کو میں نے اس کے خلاف یہ پرچہ کٹوایا، یہ 20 کے خلاف یہ ڈی پی او کا، یہ 19 تاریخ کا، یہ دیکھیں، یہ اس سے 1 دن پہلے میں نے اس کے خلاف پھر میں نے پرچہ کروایا تھانے بلی ٹینگ کے اندر کہ انہوں نے میری فصل اٹھائی ہے۔ اچھا جب یہ فیصلہ ہوا تو میں اپنی زمین پر گیا، میں نے کہا میں اپنی زمین پر جا کر فصل لے لوں، یہ پیسے نہیں لے رہے تو یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی میرے لیے۔ اب میں جب اپنی زمین پہ گیا، مجھے اپنی زمین پہ نہیں چھوڑے، میری فصل میری زمین پر بند تھے یہ لوگ۔ انہوں نے رات ہی رات میں کیا کیا، انہوں نے کم سے کم 4-5 مرلے سے 4-5 کنال علاقے سے انہوں نے لہسن نکالی ہے بغیر اجازت۔ اب فصل تو میری ہے، میں نے جا کے کمپلین کی۔ اب مجھے وہ سارے کہہ رہے کہ یار کب تک تو ان کی کمپلینیں کرتا رہے گا، اپنی فصلیں اٹھا لے جا، چلے جا۔ میں نے کہا سر جی میں فصل کیسے اٹھاؤں، مجھے تو لوگ پانی نہیں دیتے وہاں پہ۔ میں وہاں پہ گیا، میں نے لوگوں کے آگے درخواستیں کی، میں نے کہا یار مجھے پانی دے دو، میں یہ فصل اٹھا لیتا ہوں ساری۔ اب وہاں تو پانی فصل دینے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا، پانی پینے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس کے خوف کی وجہ سے۔ یہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ جی میں ممبر ہوں، میں 3 دفعہ یا 2 دفعہ کونسلر لگاؤں، میرے پاس 1000 ووٹ ہے، تو خوف کے مارے تو لوگ ویسے ہی ووٹ تجھے دیں گے۔ اگر ایسے ووٹ کی بات کریں تو ووٹ تو فرعون کو بھی ملے تھے، ووٹ تو فرعون بھی لے کر آیا ہوا ہے، وہ بھی خوف کی، لوگوں کے دل ڈر خوف بنایا ہوا ہے اس نے۔ پورا بورا گلی کا بچہ اس کے خود نام کے سے جانتا ہے اس کو۔ یہ آگے سے کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا، خیر جب نہیں دیا تو میں نے مجبوراً میں نے اپنی زمین پر ٹریکٹر چلایا، میں اپنی زمین پر ٹریکٹر لے کر گیا ہوں۔ یہ لوگ آئے میدان میں دوبارہ مجھے روکنے کے لیے اسلحے سمیت، میں نے ایس ایچ او کو فون کیا، میں نے کہا سر بہت مشکل ہو جائے گی، میں اب کیا کروں، یہاں تو میرے لیے بڑی مصیبت بن رہی ہے، میں سب کچھ چھوڑ جا دوں، میں ٹریکٹر لے کر آیا ہوں کرائے پہ، کسی کا ٹریکٹر جلا دیں گے، توڑ دیں گے، مار دیں گے، میں اکیلا ہوں، میرے صرف یہ ماما میرے ساتھ ہے، یہ ماما میرے ساتھ ہے، ہم 2 آدمی۔ اب 2 آدمی آپ خود اندازہ لگا سکتے کہ اگر 5-6 آدمی ان کے پاس ہتھیار، یہ 2 آدمی کیا کریں گے ان کے لیے۔ میں پولیس کو فون نہیں کروں گا، میں کس کو فون کروں گا؟ پولیس میری مدد کو نہیں ہے کہ کون ہے گی میری مدد کے لیے؟ میں تو علاقے والوں کو مدد کے لیے پکارا ہوں، علاقے والے میری مدد کو نہیں آ رہے، میں کس کو مدد کے لیے پکاروں؟ آپ بتائیں نا، آپ حضرات سارے بیٹھے ہوئے۔ اب جی 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 تو جاوید کے ساتھ آپ نے بات کی ہے، اور جاوید کا کیا کہنا ہے؟ جاوید نے جاوید میں تھانے کے اندر ہی بات ہوئی ہے، جاوید نے کئی دفعہ اس کو بٹھا کے، سجاد خان کو بٹھا کے سب کے سامنے، جرگے والوں کے سامنے بھی، بڑے افسران کے سامنے بھی لایا اس کے سامنے کہ یار یہ محمد خان سودا کیا ہے، میں نے تیرے ساتھ کیا، اپنی زمین کا سودا کیا ہے، محمد خان کی زمین کا سودا میں تیرے ساتھ نہیں کر سکتا، نہ میں نے کیا ہے، اگر چلو ٹھیک ہے میں نے تیرے ساتھ کیا بھی، میری 15 جیرب زمین پر بھی تیرا قبضہ ہے، اس 15 جیرب زمین پر بھی اس کا قبضہ ہے، جس کے اس نے 1 روپے نہیں دیا۔ یہ آگے سے جھوٹ بھی بولتا، کہتا ہے میں نے 80 لاکھ روپے دیے، میں نے 29 لاکھ روپے دیے، میں نے 30 لاکھ روپے دیے، اس کو دیے، ان کی زمین کے دیے۔ چلو جی مجھے ان کی زمین سے واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ موجود ہیں، باپ بھی ہے، بیٹا بھی، سارے موجود ہیں، وہ آپس میں ڈیل کریں جو کرنا ہے، لیکن میرا آپ کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ نہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی تعلق بنایا، نہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی زبان کی ہے، نہ میری والدہ نے آپ کے ساتھ کوئی زبان کی ہے۔ میں بڑا ہوں، میری ماں بڑی ہے، میں سے بڑی میری ماں ہے، وہ جو بات کرے گی مجھ سے پوچھ کے کرے گی، میں جو کام کروں گا اپنی ماں سے پوچھ کے کروں گا نا۔
ہم نے جب آپ سے کوئی بات نہیں کی، زبان درازی نہیں کی، ٹھیک ہے آپ اس کی 15 جرب زمین پہ قبضہ رکھیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا کہ آپ اس کے اوپر قبضہ رکھیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن میری والی تو 5 چھوڑیں، نہیں میں آپ کی 5 چھوڑ دوں گا تو پھر یہ بھی مجھ سے 15 لے لے گا، میں کیسے چھوڑوں گے؟ خیر میں نے اس دن پھر اپنی مرضی سے میں نے پھر ٹریکٹر چلایا، میں نے پولیس کو آواز دی بھائی میری امداد کے لیے آؤ، یہ لوگ تو مجھے مار دیں گے۔ پولیس موقع پہ پہنچی ہے، میں نے اپنی کارروائی شروع کی ہے، میں نے ٹریکٹر چلایا ہے، میں نے فصل اپنی خراب کی ہے، مجبوراً کی ہے، میں نے اپنے 2,60,000 تو میرے وہاں بھی ضائع ہو رہے تھے۔ یہ آدمی کہہ رہا نہ میں 2,60,000 تجھے دوں گا نہ میں تجھے فصل دوں گا، تو میں نے کہا فصل تو ہے ہی میری، بٹ ٹھیک ہے جب میں نہیں کھاؤں گا تو بھی نہیں کھائے گا۔ میں نے اس کے بعد ٹریکٹر چلایا، جب ٹریکٹر چلایا اس کے بعد اس ٹائم تو یہ نہیں آیا میرے پاس، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ میرے پاس آتا کہ بھائی یہ کیا کام کر رہے ہیں، یہ جعلی کاغذ نکال کے دکھاتے یہ آپ کے اوپر اسٹے آرڈر ہے، یہ آپ کے اوپر یہ میں تو حیران پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا میری زمین پہ تو کوئی اسٹے آرڈر ہے ہی نہیں، مجھے تو زمین بالکل صاف ستھری ہو کر ملی ہوئی، اپنے 5 یا 6 مرلے حساب کتاب نشانات لگ کے میں اپنے نشان بھی لگا دیے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ نشان بھی پھینک دیتے ہیں۔ اب دوسرا معاملہ، فصل تو میں نے خراب کر دی، انہوں نے وہی فصل، میں نے کہا چلو میں بعد میں اپنی فصل اٹھاؤں گا لے جاؤں گا، انہوں نے اپنے کرندوں کے ذریعے سے یہ زمین پر کھڑا تھا، یہ گالیاں بک رہا تھا، محمد خان پتہ نہیں کیا کیا اس نے بولا ہے بکا ہے، اور یہ کھڑا ہو کر اس نے جو نا اپنے بندوں کے ذریعے سے اس نے فصل اٹھائی ہے۔ میں دوبارہ آیا، میں نے دیکھا میری فصل وہاں پر نہیں ہے، میری فصل نہیں ہے، میں نے دوبارہ جا کے رپورٹ لکھائی ہے، میں نے چوری کی واردات کی رپورٹ۔ اب انہوں نے کیا کیا، جس دن ان کے اوپر FIR کٹی ہے، پرسوں کی بات ہے، پرسوں ہی تھا نا، پرسوں کی بات ہے جو FIR کٹی ہے اس کے اوپر، اب انہوں نے اسی دن انہوں نے ڈرامہ کیا کیا، مجھے تو بعد میں پتہ لگا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں تو جب یہاں کوہاٹ آیا تو بلی ٹنگ تھانے میں آیا، میں نے کہا چلو میں ذرا رپورٹ لے لوں کیا معاملہ ہے، تو اس میں یہ بات آئی کہ انہوں نے کیا کیا، رات ہی رات میں انہوں نے اپنے جو جاوید کا جو گھر ہے، میری زمین کے ساتھ جاوید کی زمین ہے، یہ پورا ایک ہی پلاٹ ہے، اس میں 5 میری ہے 15 اس کی، اس میں جو گھر ہے اس میں تیراوال اس کے، میں نے کہا نا اسلحے والے لوگ بیٹھتے ہیں اس کے پاس، اسلحے والے لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر، تو میں نے اس FIR کے اندر اس جو گھر کے اندر 3 افراد تھے، یہ نام لکھے ہوئے ہیں FIR کے اندر، ان میں 3 نام تھے، ایک نام ہے عیسیٰ خان، ٹھیک ہے، باپ کا نام مجھے نہیں معلوم، یہ جی تیراوال ہے جی، عیسیٰ خان ہے، پھر دوسرا ایک نام اور ہے، یہ نام ہے اس کا رحمانی خان، رحمانی اس کو بولتے ہیں، رحمان اس کا نام ہے۔ اس کے نمبر پر مجھے دھمکی آمیز کال آئی ہے، اسی کے نمبر پہ، اسی رحمانی کے نمبر پر مجھے دھمکی آمیز، موبائل اس کا تھا، بات اس نے میری کرائی تھی، میں اس ٹائم فصل اٹھانے لگا تھا، اپنی فصل اٹھا رہا تھا، اس نے کہا تھا فصل نہیں اٹھائے گا، میں نے کہا اس سے بات کر، جب میں کہا تو مجھے قتل کی دھمکیاں دی ہیں انہوں نے، مجھے وہ گالیاں بکی ہیں جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، انہوں نے وہ مجھے اتنا گندا کیا، انہوں نے کہا کہ اگر اب فصل لے کے گیا تو تیری لاش کے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے۔ میں نے کہا تم میدان میں آ کے بات کرو، میدان میں آ کے، فون پہ تو سارے آ کے دھڑکے مارتے ہیں، میدان میں آ کے بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے پولیس بھی کھڑی ہے، میں آ کے بات کرو مجھ سے، میں صحیح ہوں تو اللہ میرا مدد کرے گا، اگر میں غلط ہوں اللہ تیری مدد کرے گا، ٹھیک ہے آ جاؤ۔ تو یہ رحمانی ہے، عیسیٰ خان ہے، اور ایک اس میں نام اور ہے، میں آپ کو نام بتاتا ہوں، اس کا انہوں نے ڈرامہ رچایا، اس کا نام ہے اچھا 2 میں ان کے بھائیوں کے نام بھی دیے ہیں، زاہد خان ہے، امجد ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، شامل ہیں جی، اسی کا میں بتا رہا ہوں نا، 1 منٹ، اس کا نام میرے کو ابھی نام نہیں آ رہی، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، لائف خان کا نام بھی میں نے دیا، یہ FIR میں، یہ میں نے کب دیے، ہاں میں نے یہ دیے نہیں 2 تاریخ 4 تاریخ کے بعد جو میں نے درخواست دی اس میں نے یہ نام دیے، ٹھیک ہے نہیں، اس میں بھی میں تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں، تاریخ کون سی لکھی ہوئی ہے، 1 منٹ تاریخ آ جائے، میں 18/4 نہیں یہ کسی اور کا، یہ میرا نہیں، یہ خیر وہ تاریخ میں دکھا دیتا ہوں، ہے اسی کے اوپر یہ کارروائی ہوئی ہے جو ابھی FIR جو کٹی ہے، تو یہ ان کے میں نے نام دیے ہیں، یہ اس گھر کے اندر یہ 3 آدمی رہا، لائف خان، عیسیٰ خان اور رحمانی، انہوں نے کیا کیا، پرسوں شام کو میں بلی ٹنگ سے تھانے سے ہو کر گیا تھا، میں نے کہا سر میری فصل ساری لے گئے، یہ ملوث لوگ ہیں، یہ پرچہ دے کر آپ کے اوپر بھی ہے، DC صاحب کے پاس بھی میں یہ نام لے کے چلا گیا، یہ لوگ یہ میری فصل لے گئے، میرے کو تو فصل برآمدی چاہیے، میں کہتا آپ کی فصل انشاءاللہ برآمد ہوگی اگر ان کے پاس نکلی۔ انہوں نے اسی رات انہوں نے یہ ڈرامہ رچا دیا، مغرب میں 7 سے لے کے 7:30 بجے کا انہوں نے ٹائم بتایا کہ 7 ساڑھے 7 بجے کے ٹائم میں
محمد خان آیا ایک موٹر کے اندر، ایک موٹر سائیکل تھی، 3-4 آدمی اس کے ساتھ اور تھے، اور جو ہے نا کلاشنکوف پہ ان کے پاس تھی، اور انہوں نے پورا گھر کے چھلنی کر دیا ہے، اور جو ہے میرا ایک بھائی عالف خان ہے، کیا نام جو آپ لے رہے ہیں، اس کو یہ اٹھا کے لے گا، اور ساتھ میں دھمکی بھی دی ہے کہ اگر وہ 3 دن کے اندر اگر تم نے مکان خالی نہیں کیا تو اس کو ہم مار کے باہر پھینک دیں گے۔ یہ انہوں نے اب یہ رپورٹ دی، یہ پرسوں کی رپورٹ ہے، اور میری یہ رپورٹ تو اب 10 دن پہلے لے لیں کہ ان سب کے نام میں نے لکھے ہیں یہ دیکھ۔ اب انہوں نے اس طریقے سے ڈرامے کرے، مجھے ان سے ڈر نہیں لگ رہا، نہ مسئلہ یہ میں آپ حضرات کے ذریعے سے میں اوپر یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، ڈی پی او صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو، دوسرے بڑے ہمارے ادارے ہیں، کہ آج انہوں نے مجھے یہ کیا ہو سکتا ہے کل کو یہ اس کو مار دیں۔ یہ ابھی تو مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں نا، ابھی ثابت تو نہیں ہے، الزام لگا رہے ہیں، کل کو یہ مار دیں اس کو، میرے پہ یہ ثابت کریں گے، میرے پہ یہ کریں گے، کل کو کسی اور کو مار دیں گے، بولیں گے محمد خان نے مارا یہ، محمد خان تو چیٹی مارنے کے قابل نہیں ہے، بندہ مارے گا یہ، محمد خان نے مارنے ہوتے پہلے نہیں مار دیتے۔ اللہ نے توفیق نہ دے ایسے، انسان کو مارنا آسان کام ہے کیا؟ اللہ کے آگے جواب دے نہیں نا لوگ، ہم نے انسان کو مارنا ہے۔ تو یہ اب انہوں نے میرے ساتھ ڈرامہ کیا ہے۔ اچھا جب پولیس نے اس کو لیا ہے تو پولیس نے اس سے پوچھا ہے، یہ بات میرے سامنے آئی ہے کہ میں نے ایس ایچ او صاحب سے میں نے بات کی کل نہیں پرسوں میں نے یہ بات کی، میں نے کہا سر یہ میں پولیس والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ محمد خان 7-7:30 بجے کہا تھا، میں نے کہا میں تو مسجد میں تھا، افطاری کر کے 7 بجے سیدھا میں مسجد آ جاتا ہوں، 7-7:30 بجے تک میں مسجد میں ہوتا ہوں، اوابین وغیرہ پڑھ کے پھر اس کے بعد میں گھر جاتا ہوں۔ تو یہ کیا کہانی؟ کہتا ہے اس طریقے سے واردات ہوئی ہے، انہوں نے ڈرامہ رچایا ہے، پورا علاقہ جانتا ہے، پولیس کے کہنے پہ نہیں جانا، علاقے والے کے جانا، پورا بورا گڑی کا ایک آدمی آپ کو بتائے گا کہ سجادو نے کیا کیا، یہ ڈرامہ رچایا کہ نہیں رچایا۔ کل بھی ڈرامہ تھا۔ مجھے بھائی ہمارے المشرق والے ہیں، نام میں ان کا بھائی جو ہے، انہوں نے مجھے 10-15 دن غالباً پہلے ہی کہا تھا، فرسٹ رمضان کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ پریس کانفرنس کر لو، لیکن بس میں کچھ مالی طور پہ کمزور ہوں، سچی بات ہے، مالی طور میں بہت کمزور ہوں اس وقت، میری حالت یہاں کو آ گئی ہے کہ میں مالی حد پہ بہت کمزور ہوں، جسمانی تو پھر آپ کے سامنے ہی ہے، تو میں اس وجہ سے میں پریس کانفرنس کر نہیں سکا، لیکن ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ میں نے جو ہے فیس بک کے ذریعے سے اور جو ہے اس کے ذریعے سے میں نے بات شیئر کی تھی، لیکن وہ ایک الگ بات ہے، آپ حضرات بیٹھے ہیں، آپ جیسی بات پہنچائیں گے وہ شاید کوئی نہ پہنچا سکے، تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں، آپ اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بڑے لوگوں تک یہ بات چلے جائے، آج اس نے اس بندے کو غائب کر کے، یہ کل قسم کھا کے یہ کہہ رہا تھا، میں حیران ہوں، روزے کے اندر یہ قسم کھا رہا تھا کہ یہ محمد خان اٹھا کے لے گیا۔ اچھا ہاں، آپ آ گئی لسن کی بات، ٹھیک ہے، لسن کی بات میں آگے رکھ دیتا ہوں، لسن میری غائب ہے، میں نے پولیس میں رپورٹ کرائی ہوئی ہے، یہ اس کا پرچہ ہے۔ آپ کو کوئی ثبوت چاہیے، کوئی آپ کو فوٹو کاپی چاہیے، میں نے اس بھائی کو بھی دیے تھے، ان کے پاس ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، یہ میرے پاس رپورٹ ہیں، یہ میں نے رپورٹیں کرائی ہوئی ہیں، ایف آئی آر کرانا، رپورٹیں کرانا، ڈی سی کے پاس جانا، ڈی پی او کے پاس جانا، ڈی ایس پی کے پاس جانا معمولی بات نہیں ہوتی، یہ سب کے پاس میں گیا ہوں۔ آپ سچی بتائیں میں کس کے پاس جاؤں؟ میری مدد یہ نہیں کر رہا، میں کس کے پاس جاؤں؟ میں پولیس کے پاس نہیں جاؤں گا، کس کا کام تو پولیس کا ہے نا کہ مجھے قبضہ دلائے، راہو بھائی نے تو میرے ساتھ کام کیا ہے، ڈی اے پی۔ اچھا اب یہ کہتا ہے کہ جی کل انہوں نے میں نے ان کی وہ کلپ میں نے سنا، اس میں انہوں نے کہا کہ ایس ایچ او صاحب تو جو ہے نا وہ کے ڈی اے کے اندر ایسے تھے اور یہ ایسے تھے، یہ تو ایسے مجرم آدمی ہیں، اور ڈی ایس پی ایسا مجرم ہے، ڈی ایس پی مجھے مارنے کے لیے تولا ہوا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر میں اکیلا آپ سب کو برا بولوں، کیا خیال ہے؟ پھر میں برا ہوں گا یا آپ برے ہوں گے؟ میں اکیلا اگر آپ کو برا بولوں کہ آپ برے ہیں صاحب، میں صحیح ہوں، تو بھائی حقیقت میں تو میں ہی برا ہوں نا، کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، ان کو میں برا کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو اتنے بڑے ادارے کے لوگوں کو جنہوں نے قانون کے مطابق میرا ساتھ دیا، یہ کاغذ موجود ہیں، قانون کے علاوہ اگر انہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہو، قانون کے علاوہ اگر انہوں نے میری مدد کی ہو، قانون کے علاوہ اگر انہوں نے کوئی کام میرے ساتھ کیا ہو، تو میں حاضر ہوں اس چیز کے لیے۔ تو یہ حضرات آپ کے سامنے رکھنے تھی کہ نہ تو اس میں پولیس ان کے ساتھ میرے ساتھ کوئی ملوث تھی، پولیس نے میرے ساتھ تعاون ضرور کیا، قانون کے مطابق کیا، قانون سے ہٹ کر میں اس کا شکر گزار ہوں، میں ان کا شکر گزار ہوں، جناب ڈی پی او صاحب خالد سہیل صاحب کا، ڈی پی او صاحب بشیر صاحب کا، اور ایس ایچ او صاحب جناب اپنا رؤوف صاحب کا، اور ان کے ساتھ جتنی نفری تھی یا جتنے لوگ تھے جنہوں نے مجھے حوصلہ بھی دیا کہ اللہ سے مانگ، اللہ تیری مدد کر رہا ہے، آپ بتائیں مجھے۔ تو یہ ہے، یہ بالکل جی، میں چیف جسٹس صاحب سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، میں چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ پولیس کی بات پہ بھی نہ جائیں۔ انہوں نے پولیس پر کلیم لگایا نا کہ پولیس ایسی ہے اور ایسی ہے،
میں کہہ رہا ہوں کہ قانون کے مطابق میرا ساتھ دیا، پولیس میرے لیے فرشتہ بنی ہے۔ آپ کسی اور ادارے کے ذریعے سے اس بندے کی تحقیقات کرائیں پورے علاقے کے اندر کہ یہ آدمی کرائم ہے کہ نہیں ہے، کسی اور آدمی کے ذریعے سے۔ آپ کسی نے کوئی بے سوال کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ بس آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ اس کو اتنا آگے کر دیں کہ قانون تو میرے ساتھ ویسے ہی ہے، لیکن قانون والے بھی میرے ساتھ ہو جائے۔ ہاں جی۔